پیچھے بہت گنجائش ہے، ساتھی پیچھے ہی کی طرف تشریف فرما ہوں۔ جہاں پیچھے جگہ ہے وہیں تشریف فرما ہو۔ کھلے کھلے بیٹھیں گے تکلیف بھی نہیں ہوگی، پیچھے جگہ بھی کافی ہے۔ پیچھے تشریف فرما ہو، آگے زیادہ ساتھی تشریف نہ لائیں۔ گیٹ پہ جو ساتھی ہیں وہ ساتھیوں کو پیچھے کی طرف رہنمائی فرماتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا نبی اپنے وقت میں سب سے زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں اور سب سے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر اپنے اولاد کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی سب سے زیادہ روشن خیال ہوتے ہیں، نبی سب سے زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں، اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ عقل مند ہوا کرتے ہیں، اللہ کا نبی اپنی اولاد کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد کا بہتر بھلا نہیں چاہ سکتا، اور پیغمبر سے بڑھ کر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا، اور پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بہتر دور اندیشی سے کام نہیں لے سکتا۔ اللہ کا نبی دور اندیش ہوتے ہیں، روشن خیال ہوتے ہیں،
عقل مند ہوتے ہیں روئے زمین پر اس وقت کے سب سے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، پیغمبر اپنے اولاد کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر کیا کہہ رہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے اپنے بچوں کو، یعقوب اپنی اولاد کو کیا کہہ رہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی، یہ بڑا پیار کا انداز ہے۔ ایک ہے عربی میں یا ابنی یا ابنا، اور ایک ہے یا بنی، اے میرے دل کے ٹکڑے، یا بنی۔ جو آگے بات کہنے لگا ہوں تو میرے دل کے ٹکڑے ہونا، تمہاری خیرخواہی کے پیش نظر تمہیں میں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو سنو، اللہ نے تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے تمہیں دین دیا ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش اور چاہت یہ ہے کہ بس تمہارا جینا مرنا اس اسلام پر ہو۔ یہ ہے اولاد کے ساتھ خیر خواہی پیغمبر کی، کہ میری چاہت ہے کہ تمہارا جینا مرنا اسلام پہ ہو۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اندازہ ہو رہا ہوگا اسلام دین ایک انسان کی زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر اس ضرورت کو کوئی اور بہتر انداز سے محسوس نہیں کر سکتا۔ کھانا بھی ضرورت ہے، پینا بھی ضرورت ہے، معاش بھی ضرورت ہے، رہائش بھی ضرورت ہے، بے شمار زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن ایک پیغمبر اپنی اولاد کے لیے جس چیز کا انتخاب کر رہے، جس چیز کو اس کی نظر میں سب سے بڑی ترجیح جو چیز قرار دی جا رہی ہے وہ کیا؟ بیٹے تمہارا جینا مرنا اسلامی زندگی پہ ہو۔ خیر خواہی ہے نا، دور اندیشی ہے نا، عقل مندی ہے نا، سمجھداری ہے نا، روشن خیالی ہے نا، تبھی تو ایک پیغمبر اپنی اولاد کے لیے جس زندگی کی فکر ہے وہ اسلامی زندگی ہے۔ پھر ایک پیغمبر دنیا سے جانے لگا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت اس پیغمبر پر آیا، بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو اکٹھا کیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سب سے کہا دیکھو میری زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا رات دن اس فکر میں گزرا کہ تمہارا اللہ سے بندگی کا رشتہ اس میں کمزوری نہ آئے، تمہارا جو بندگی کا تعلق مولا سے ہے اس میں کمی نہ آئے۔ ساری زندگی میری اس فکر میں گزری ہے، لیکن ابھی میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے۔ مجھے ایک چیز پریشان کر رہی ہے، مجھے ایک فکر مندی ہے۔ فکر مندی یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا رب سے بندگی کا رشتے میں کہیں کمزوری تو نہیں آئے گی؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں ابا بھی نبی، دادا بھی نبی، چچا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ بتائیے اس گھر کی پاکیزگی کا کیا حال ہوگا، اور دینی ماحول کے لحاظ سے اس گھر کا کیا شان ہوگی۔ لیکن جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کی فکر بھی ہوتی ہے۔ جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے باوجود ہے کہ وہ گھرانہ 100% اللہ کے تذکروں والا، دادا نبی، پردادا نبی، ابا نبی، چچا نبی، وہاں ایک پیغمبر دنیا سے جاتی ہوئی ہے فکر مندی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بس صرف یہ مجھے اطمینان دلاؤ کہ میرے جانے کے بعد کہیں اللہ سے تمہارا رشتہ ٹوٹے گا تو نہیں۔
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ابا جان، دادا جان، نانا جان سب بیٹھے تھے. کہنے کہ دادا جان، ابا جان، آپ اطمینان رکھیے، آپ حوصلہ رکھیے، آپ سکون سے جائیے، ہم زندگی اللہ کی فرما برداری پہ گزاریں. پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی اپنی اولاد کا بہتر نہیں سوچ سکتا. پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی باپ اپنے بیٹے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی دور اندیشی کا فیصلہ کوئی باپ اولاد کے لیے نہیں کر سکتا. تو ایک پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے، کیا فکر مندی ہے. جانتے ہیں نا، بن اسلام کے اور بن اللہ کی بندگی کے انسان نہیں رہتا. انسان نہیں رہتا. اولئک الانعام، یہ کون ہے؟ ان پر تو انسان کا نام دھبا ہے، یہ جانور ہیں، بندگی نہیں اللہ کی. اولئک ہم شر البریہ، یہ زمین کی سب سے بدترین مخلوق کون ہیں؟ ان کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہے. تو پیغمبر اپنے اولاد کے لیے کون سا خزانہ، کون سی دولت جس کے لیے وہ فکر مند ہو رہا ہے. ایک باپ ہے اور اس کی حکمت غیر معمولی، اس کی دانش مندی غیر معمولی. اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں ایک سورت لائی، لقمان حکیم. سورت کا نام لقمان. وہ یعظہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر، اپنے بیٹے کو نصیحت کر. وہ یعظہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر. یا بنیہ، یا بنیہ، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، وہ ذات، وہ ہستی ایسی ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ایک سعادت مند باپ اپنی اولاد کے دل میں جو چیز سب سے پہلے پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی عظمت، بڑائی، تعارف. ان شرک لظلم عظیم. بیٹے، شرک بہت بڑا ظلم، شرک بہت بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سب خطائیں معاف ہوں گی، مشرک کا شرک نہیں معاف ہونا. بیٹے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک نہ کرنا. پھر کہنے لگا باپ بیٹے سے، یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. بیٹے، ہو سکتا ہے قانون کی نظروں سے تو اوجل ہو جائے، ابا اماں کی نظروں سے اوجل ہو جائے، دوستوں پیاروں کی نظروں سے اوجل ہو جائے، کسی دیوار کی اوٹ میں چلا جائے، سمندر کی تہ میں چلا جائے، فضا میں اڑنے لگے. لیکن بیٹے خیال کرنا، تو اللہ کی نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتا. یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، چٹان میں ہے، کسی پہاڑ کی کوہ میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے. قانون کی نظروں سے اوجل ہو سکتا ہے، اماں ماں باپ کے پیاروں سے نظروں سے اوجل ہو سکتا ہے، دوستوں جاننے والوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا، اللہ کی نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتا. اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا. یا بنیہ
کہاں کرے گا؟ ایک نوجوان ابراہیم ابن ادھم کی خدمت میں آئے، کہنے لگا حضرت گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی ایسی تدبیر بتائیے گناہ بھی کروں اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ یہ اللہ والے بھی بڑی ہی خیر خواہ ہوتے ہیں، نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، اور اللہ والا کہاں ڈانٹے گا؟ طبیب تو وہی طبیب ہوتا ہے جو مریض پر زیادہ شفقت کھائے، زیادہ خیر خواہی کھائے، زیادہ نرمی اور محبت سے پیش، وہی طبیب ہوتا ہے، وہی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جو زیادہ مرض میں ہو اس پر زیادہ خیر خواہی توجہ دے۔ تو اس نوجوان نے یہ کہا، بلکہ خود طبیب اعظم محمد رسول اللہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان ہے، اور بڑی ایسی بات کی کہ مجلس میں بیٹھنے والوں کی آنکھوں میں آگ نظر آنے لگی، جیسے ابھی کوئی اس پہ لپکتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہا، اس پاکیزہ مجلس میں کہہ رہا، اس مجلس میں آ کر ایسی بات کہہ دی، دائیں بائیں کے لوگوں کی نظروں میں آگ، غصہ، ناراضگی۔ اللہ کے نبی سب کو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ اب پتہ ہے یہ مریض ہے اور بڑا مرض ہے اس میں، کہا بیٹے تم زنا کی بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، نہیں برداشت کروں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کو رشتے گنائے، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری پھپھی، تمہاری خالہ۔ جب یہ سب رشتے گنا دیے، کہ یا رسول اللہ میں اسے برداشت نہیں کروں۔ فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی بہنا ہوگی نا، وہ بھی تو کسی ماں کی ماں ہو، کسی کی خالہ پھپھی ہوگی نا۔ جب تم نہیں برداشت کر سکتے کوئی کیسے برداشت کر سکتا؟ پھر اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، دیکھا نا زمین سازگار ہو گئی ہے، بیج ڈالا جا سکتا ہے، زمین سازگار ہو گئی ہے، بیج ڈالا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے اسے دعا دی، اور جب دعا دی تو نوجوان کہنے لگا میری اندر کی اندر ایسی انسانیت جاگی کہ پھر کبھی اس گندگی کا خیال ہی نہیں آیا، پھر کبھی اس گندگی کا خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ کرے میرے عزیزو انسانیت جاگ جائے، مجال ہے پھر نوجوان کبھی زنا کرے، انسانیت جاگ جائے، مجال ہے نوجوان مسلمان اور کبھی زانی ہو، بشرطیہ ہے کہ انسانیت جاگ جائے۔ ہاں انسانیت مر جائے، جب اسے یہ پرواہ نہ ہو کہ اس کا ریئیکشن میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، میری بیٹی بہنہ پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو بویا جاتا ہے اس کے گھر پہ قرض ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی وہ قرض اس کا گھر کا اسے چکانا پڑتا ہے، دیر سویر ہوتی ہے، اس قرض کو چکانا پڑتا ہے، اس قرض کا ادائیگی ہونی پڑتی ہے۔ تو اگر انسانیت جاگ جائے، مجال ہے نوجوان زنا کی طرف جائے۔ تو ابراہیم ابن ادھم کی خدمت میں نوجوان آ کر کہنے لگا اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے کی عادت بھی ہے، کوئی تدبیر بتائیے۔ تو اللہ والے ناراض نہیں ہوئے، ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، مجلس سے نہیں اٹھایا، قریب کیا، بیٹھے چند تدابیر بتاتے ہیں، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، وہاں چلے جاؤ نا جہاں اللہ کی سلطنت ہی نہ ہو، نہ اس کی سلطنت میں رہو گے نہ اس کی اطاعت۔ کہنے لگے لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اس کی قناتیں ہیں، کہاں سے نکلوں گا؟ کہا اچھا بیٹے اس کا کھانا پینا ہی چھوڑ دے، نہ کھانا نہ پینا، نہ وہ محسن، نہ پھر احسان شناسی، عادت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر ایسا کر، جب موت آنے لگے تو کچھ مہلت لے لینا، کچھ مہلت مل جائے، کچھ مہلت مل جائے۔ آج کا نوجوان گناہ کرتا ہے اور توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، اور کہتا ہے ابھی تو کر لیں گے نا توبہ، توبہ کر لیں گے نا، توبہ کر لینا، توبہ کر لیں گے۔ نوجوان سے کہا بیٹے مہلت لے لینا، کچھ نہ کچھ سمجھ موجود تھی، کچھ دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود تھی۔ کہنے لگا حضرت
جب آتی ہے تو سوتے سوتے بھی روانہ ہو جاتی، سڑک پہ ہوتا ہے، گھر واپس آنے کی مہلت بھی نہیں ملتی، ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، کپڑے بدلنے کا بھی موقع نہیں ملتا، دفتر میں ہوتا ہے، وہیں بیٹھا بیٹھا روانہ ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہونا ضروری نہیں، بیمار ہونا ضروری نہیں، اسپتال جانا ضروری نہیں، صحت مند ہے، فٹ ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، جوان ہے، روانہ ہو گیا۔ آنے کی ترتیب ہے بھائی، اماں ابا پہلے آتے ہیں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، بیٹے پہلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بیمار انتظار میں ہوتا ہے، صحت مند پہلے روانہ ہو جاتا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو جب دیکھا نا کہ اب کچھ کہا جا سکتا، کہا بیٹے جس رب کے ہم اتنے محتاج ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ تو لقمان حکیم بیٹے سے کہنے کہ بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ بیٹے کہاں گناہ کرو گے، کہاں، کس کی اوٹ میں، کس لہر کے نیچے، کس فضا میں؟ اس ذات کی نظر ہے، وہ ساری زندگی کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر، ساری زندگی سامنے آ جائے گی۔ یہ ایک ایسا تصور ہے نا میرے عزیزوں، یہ ایک ایسا ایمان ہے، اللہ نصیب فرما دے تو نوجوانوں کی اور بوڑھوں کی خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائے۔ ایک نوجوان تھا، خوبصورت نوجوان، اور سیرت بھی اچھی، صورت بھی اچھی، کشش بھی بہت، پڑھنے آیا کرتا تھا، سبق لینے آیا کرتا تھا۔ راستے میں کسی کی نظر پڑتی تھی، ظاہر ہے جب آدمی کی نظریں آوارہ ہو جائیں تو دل بے قابو ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل بے قابو ہو جاتا ہے تو حیا کا جوہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے، عفت خطرے میں آ جاتی ہے۔ نظریں جب آوارہ ہو جاتی ہیں تو دل غیر محفوظ ہو جاتا ہے، کس کی محبت لے رہا ہے، کس کے گھر پہ حملہ کرنے لگا ہے، یہ دل بھی بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر جوانیاں اور شباب داغدار ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ نظر غلط پڑ رہی تو ایک دن اس نوجوان کو دیکھا تو بہانے سے اسے بلایا، اور اندر بلانے کے بعد کواڑ بند کر دیا۔ میری طرف دیکھو بھائی، جب کواڑ بند کر دیا تو نوجوان اس نے گناہ کی دعوت دی، اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی۔ قانون کا ڈر کوئی نہیں، شرمندگی کوئی نہیں، خلوت اور تناوت، گناہ خود قدموں میں آ رہا ہے، برائی خود قدموں میں آ رہی ہے۔ نوجوان اللہ سے ڈرتا، جانتا تھا اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک لمحے کے لیے مجھے قضاء حاجت کے لیے جانے دو۔ اندر گیا، وہاں رکھی گندگی جسم پہ مل، جب گندگی ملی، بڑا دور اندیش عقل مند نوجوان تھا، جسم گندا کیا، دل نہیں گندا ہونے دیا، کپڑے خراب ہو گئے، عفت اور پاک دامنی کو داغدار نہیں ہونے دیا، ظاہر خراب ہوا، حیا کا جوہر اسے چکنا چور نہیں ہونے دیا۔ بڑا سمجھدار تھا نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الایمان والحیا قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہوتے ہیں، جہاں سے ایمان جاتا ہے وہاں سے حیا بھی جاتا ہے، جہاں سے حیا نہیں رہتا وہاں ایمان بھی نہیں رہتا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، الحیا والایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی بدکاری کرنے لگتا ہے تو ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ یہ گندگی نہیں ہو سکتی، ایمان کے ساتھ یہ گندگی نہیں ہو سکتی۔ اس نوجوان نے جسم پہ گندگی ملی، اس نے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ راستے میں ایک نہر جاتی تھی، وہاں اس نے جلدی سے کپڑے دھوئے، کلاس میں گیا، حدیث کا سبق تھا، پوری کلاس معطر ہو گئی، پوری کلاس۔ پوچھا آئی بھی دیر سے، خوشبو بھی اتنی تیز لگائی۔ اس نے کہا میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، استاد ہیں تو عرض کر دیتا ہوں دعا ہی ملے گی۔ فرمایا جب سے جسم دھویا ہے اللہ نے جسم سے خوشبو جاری کر دی،
خوشبو کوئی نہیں لگائی، اللہ نے جسم سے خوشبو جاری کر دی۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ خیال بیٹھ جائے نا کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ذات دیکھ رہی ہے، تو باپ اپنے بیٹے کے اندر یہ ایمان پیدا کر رہا ہے۔ بیٹے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فدکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بی اللہ۔ اگلی بات، یا بنیا، اے بیٹے اقم الصلاۃ۔ یہ بھی کوئی باپ ہے بھائی، اور سچیے یہی باپ ہے، یہی دور اندیش باپ ہے، یہی عقل مند باپ ہے، یہ بھی اپنی اولاد کا سچے خیر خواہ والد ہے۔ کیا نصیحت ہیں، اور اللہ کو یہ نصیحتیں کیسی پسند آئیں، آنے والے ساری انسانیت کے لیے سبق بنا دی۔ ایسے ہوتے ہیں والدین، ایسی کی جاتی ہے اولاد کی تربیت، یہ ہوتی ہے اولاد کے ساتھ خیر خواہی، یہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ دور اندیشی، یہ ہوتا ہے اولاد کے لیے کامیابی کے خطوط، یہ ہے ایک انسان بنانے کی رہنمائی۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کا اہتمام کر، اے بیٹے نماز کا اہتمام کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ بیٹے برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جا، نیکی کا سفیر بن جا، برائی کے راستے کی چٹان بن جا، نیکی کے راستے کا سرچشمہ بن جانا، منبع اور مرکز بن جانا۔ یا بنیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اور اس راہ پہ کوئی تکلیف آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کر، اس راہ پہ کوئی تکلیف آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ نیکی کے راہ پہ تکلیف اٹھانا اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے، نیکی کے راہ پہ تانے برداشت کرنا اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ باپ کہنا لگا بیٹے وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ بیٹے اخلاق اچھے کر لینا، تکبر نہیں، غرور نہیں، لب و لہجے کے اندر فرعونیت نہیں، عاجزی، انکساری، تواضی، چیخنا چلانا۔ کہنے لگے باپ کہنے لگا بیٹے چیخنے چلانے میں گدھا بہت آگے، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز بہت ہوتی، عاجزی، انکساری، تواضع۔ تو یہ ہے ایک نئی نسل کی تربیت۔ گھر خالی ہو گئے، گھر خالی ہو گئے، تعلیمی ادارے خالی ہو گئے۔ کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہے تو اس کے آج کے نوجوان دیکھ لو کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اور کسی کو کوئی نوجوان دیکھنے ہیں تو اس کے آج کا گھر دیکھ لو، آج کے تعلیمی ادارے دیکھ لو، اندازہ ہوگا اس قوم کا مستقبل کیا۔ قومیں یا ماں باپ کی گود میں بنتی ہیں یا تعلیمی ادارے اس کی درسگاہ میں بنتی ہیں۔ کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہے تو اس کا آج کا نوجوان دیکھ لو، اور نوجوان دیکھنا ہے تو اس کے آج کے تعلیمی ادارے دیکھ لو۔ انسان بن رہے ہیں یا پرزے بن رہے ہیں؟ انسان بن رہے ہیں یا صرف مشینوں کے پرزے بن رہے ہیں؟ انسانیت زندہ کی جا رہی ہے یا صرف مشینوں میں فٹ ہونے کے لیے کچھ آلات تیار کی جا رہے ہیں؟ جسم ہے نا، جسم دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس کے اندر کا انسان ہوتا ہے۔ اور اگر اندر کا انسان چلا جائے تو اس جسم کو محبت کرنے والی ماں بھی نہیں رکھتی، پیار کرنے والا باپ بھی اپنے بیٹے کا یہ لاشا نہیں رکھتا، کہتے ہیں لاش ہے لے جاؤ۔ یہ جسم ہے نا، اس کے اندر ایک انسان ہے، وہ چلا جائے تو انسانی جسم کی قیمت ختم ہو جاتی، انسانی جسم کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس جسم کی ہر ضرورت کو اللہ نے مٹی سے پوری کی، لباس مٹی سے ہے، اس کی دوائیں مٹی سے ہیں، اس کی صحت کا سارا سامان مٹی سے ہے، اس کی زندگی کی جسم کی تمام ضروریات مٹی سے۔
جسم مٹی سے بنایا ہے، ضروریات کا انتظام مٹی سے کیا۔ ایک اور چیز بھی ہے، اندر کا انسان۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے، یہ اندر کا انسان ہے۔ یہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجا، اس کی بھی غذا ہوتی ہے، اس کی بھی دوا ہوتی ہے، اس کی بھی صحت ہوتی ہے۔ وہ بھی بیمار ہوا کرتا ہے، وہ بھی زخمی ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی مر جایا کرتا ہے، اس کی طاقت بھی ہوا کرتی ہے، اس کی بھی غذا اور طاقت کا سامان ہوا کرتا ہے۔ وہ اندر کا انسان پنجرے میں پرندہ رکھ لے، پرندہ رکھ لے، اور پنجرے کی تاریں سونے کی بنا دیں۔ اندر رہنے والے پرندے کو آپ دانا اور پانی نہ دیں، اور اس پنجرے کو آپ رکھ لیں 2 کروڑ کی گاڑی پہ، تارے سونے کی، گاڑی 2 کروڑ کی، کوٹھی 4000 گز پہ۔ پانی نہ دیں آپ اس کو، پانی نہ دیں، دانا نہ دیں۔ بتائیے اس پنجرے میں رہنے والا یہ پرندہ جس کی تاریں سونے کی ہیں، جس کی گاڑی 2 کروڑ کی ہے، جس کی کوٹھی 4000 گز پہ، بتائیے اس اندر کے پرندے کو سکون ملے گا؟ تڑپے گا نا، اسے دانا نہیں ملتا، اسے پانی نہیں ملتا۔ آپ ایسا کریے، آپ پنجرا لوہے کا بنا لیں، اس کو مٹی پہ رکھ لیں، اندر کے پرندے کو اس کی غذا دے دیں، دانا دے دیں، پانی دے دیں، بتائیں سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ آج ساری دنیا کا علم غلط ہو گیا، آج ساری دنیا میں جہالت چھائی ہوئی ہے۔ یہ جسم کا پنجرا، اسے کوٹھی دے دو، اسے کار دے دو، اسے گاڑی دے دو، اسے سونا پہنا دو، اسے ہیرے بنا دو، اسے زرق برق پہنا دو، اسے محلات میں ٹھہرا دو، اور اس کے اندر کے پرندے کو غذا نہ دو۔ بتائیے آج دنیا کا انسان تڑپ رہا ہے نہیں تڑپ رہا؟ اس جسم کے پنجرے کو 3 کروڑ کی گاڑی دے دو، کوٹھی بنگلے دے دو، عہدے منصب دے دو، شاہانہ محلات دے دو، ہیرے پہنا دو، سونا پہنا دو، اندر کے انسان اس پرندے کو غذا نہ دو، کیا ہو رہا ہے؟ تڑپ رہا ہے میاں، تڑپ رہا ہے۔ یہ نوجوان گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، پھر بھی نشہ کر رہا ہے۔ یہ نوجوان کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، پھر بھی خودکشی کر رہا ہے۔ کرے گا خودکشیاں، جائے گا ڈپریشن میں، رہے گا ڈپریس، یہ کھائے گا رات کی نیند کی گولیاں، یہ رہے گا بے سکون۔ جب تک اس پنجرے کے اندر کے انسان کو غذا نہیں ملے گی، یہ تڑپے گا۔ آپ پنجرے لوہا کا بنا دیں، مٹی پہ رکھ دیں، اس پرندے کو غذا دے دیں، سکون آ جائے گا نا۔ ارے بھائی یہ جسم کا پنجرا مٹی پہ لیٹ جائے، مٹی پہ لیٹ جائے، مٹی پہ روکھا سوکھا کھا لے، پھٹا پرانا پہن لے، لیکن اندر کے انسان کو اس کی غذا دے دو، یہ مٹی پہ بھی سکون پائے گا، وہاں بھی میٹھی نیند لے گا، وہاں بھی اطمینان کی دولت پائے گا۔ آج دنیا میں اس جسم کو تو بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس نے مشینوں میں فٹ ہونا ہے، کیونکہ اس نے مشینوں میں فٹ ہونا ہے، اس نے مشینوں میں فٹ ہونا ہے۔ اندر کے انسان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، نہ گھر کی 4 دیواری میں کوئی اسے پوچھتا ہے، نہ تعلیمی ادارے کی درسگاہ میں کوئی پوچھتا ہے، نہ کسی خیر خواہ کو اسی فکر ہے کہ ارے اندر کے انسان کو بھی کچھ دیا یا نہیں دیا۔ تبھی تو آج دنیا میں انسانیت سسک سسک کے مر رہی ہے، اس کی غذا کو کسی کو فکر نہیں ہے۔ پیغمبر آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول آیا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر آیا کرتے تھے، وہ اپنی اولاد، اپنے شاگرد، اپنے ماتحت، اپنے پیارے، انہیں سب سے پہلے جس چیز کی انہیں فکر ہوتی تھی، ان کے اندر کے انسان کی تازگی کی فکر ہوتی، کہ اندر کا انسان بھلا ہو جائے،
بتائیے اگر سواری بہت شاندار ہو اور اوپر بیٹھنے والا شاہ سوار کمزور ہو تو تیز رفتار سواری سوار کے لیے بھی خطرہ، دوسروں کے لیے بھی خطرہ۔ تیز رفتار سواری سوار کے لیے بھی خطرہ، دوسروں کے لیے بھی خطرہ، اس لیے کہ بیٹھنے والا شاہ سوار بہت کمزور ہے، لگام قابو میں نہیں ہے۔ سواری شاہ سوار کے لیے بھی خطرہ، دوسروں کے لیے بھی خطرہ۔ جوان خوبصورت ہے، قوت ہے، دولت ہے، اختیار ہے، جسم کی یہ سواری بڑی طاقتور ہے، اندر کا انسان جو شاہ سوار ہے وہ کمزور ہے، یہ اپنے لیے بھی ہلاکت، دوسروں کے لیے بھی ہلاکت۔ یہ جسم ایک سواری ہے، اس کا اندر کا انسان شاہ سوار ہے، جسم خوبصورت، جوانی خوبصورت، طاقت بہت زیادہ، اختیارات بہت، دولت بہت، یہ ساری چیزیں اس سواری کو مضبوط کر رہی، لیکن شاہ سوار کمزور ہے۔ جو اس کی آنکھوں پہ پہرا دے، جو اس کی زبان کو قابو میں رکھے، جو اس کے غصے کو قابو میں رکھے، جو اس کی نفسیات اور شہوت کو قابو میں رکھے، وہ کمزور ہے۔ تو یہ آج کا انسان جتنا با اختیار ہے، جتنا طاقتور ہے، جتنا خوبصورت ہے، اپنے لیے بھی ہلاکت، دوسروں کے لیے بھی ہلاکت۔ تو پیغمبر دور اندیش ہوا کرتے، پیغمبر دور اندیش ہوا کرتے، وہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے اس کے اندر کے انسان کو بناتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ انسانیت سے سوسائٹیاں ہوا کرتی ہیں بھائی، انسانیت سے معاشرہ بنتا، قومیں چیزوں سے نہیں بنا کرتی، انسانوں سے قومیں بنا کرتی ہیں۔ انسان ہی نہ رہا تو میرے عزیزو، گھر میں ہر چیز بڑھیا ہے، انسان بڑھیا نہ ہو، بتائیے۔ ایک شوہر ہے، بہت کچھ لے کے آتا ہے، بہت کچھ کماتا ہے، انسان اچھا نہیں، ایک شریف بچی اس کے پہلو میں کبھی سکون نہیں پا سکتی۔ یہ ہیرے جواہرات اپنے باپ کے گھر سے لے کے آئی ہے، سب کچھ لے کے آئی ہے، اس کے اندر انسان کی بہار نہیں ہے، انسانیت میں تازگی نہیں ہے، ایک شریف مرد اس کے پہلو میں سکون نہیں پا سکتا۔ گھر اچھے فرنیچر سے، اچھی ٹائلوں سے، اچھی آمدنیوں سے گھر نہیں بنا کرتے، گھر اچھے انسانوں سے بنا کرتے۔ اگر ڈالر پاؤنڈ سے گھر بنتے تو مغرب کے ہر تیسرے گھر میں طلاق نہ ہوتی۔ ایک بچہ پڑھنا گیا امریکہ، کہنے لگا میری کلاس میں 46 بچے تھے، 46 بچے، تو ان میں ایک میں واحد بچہ تھا کہ میرے ماں باپ 40 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے، باقی 45 کے 45 ایسے تھے جن سب میں جدائیاں ہو چکی تھی، اور مجھے حیرت سے دیکھتے کہ تمہارے ابا اماں 40 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، حیرانگی ہوتی تھی۔ ڈالر پاؤنڈ سے کہانیاں بنتی، گھر بنتے تو بن چکے ہوتے نا جہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے، انسانیت ختم ہو گئی۔ تو پیغمبر انسان سنوارنے آتے ہیں۔ باپ وہی باپ ہوا کرتا ہے جسے جہاں جسم کے لباس کی فکر ہے، جسم کی غذا کی فکر ہے، بیٹے کے جسم کے آرام کی فکر ہے، اس سے زیادہ ایک سعادت مند باپ کو بیٹے کے اندر کے انسان کی فکر ہوتی ہے۔ پیغمبر دور اندیش ہوتا ہے نا، اپنے اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر کا انسان ہرا بھرا ہو، اگر وہ ٹھیک ہے چٹائی پر بھی نیند آ جائے، روکھا سوکھا کھا کر بھی سکون سے زندگی گزارے گا، اور اگر اندر کا انسان مریل ہو گیا میرے عزیزو، پنجرہ بڑا خوبصورت ہے، لباس اس کا بہت بڑھیا ہے، رہائش بہت شاندار ہے، سواری بہت شانہ ہے، اندر کے انسان کو غذا نہ ملی تڑپے گا۔ 70% نوجوان نشہ کیوں کر رہا ہے؟ تڑپ رہا ہے اندر سے۔ ڈگریاں ہیں میاں، پڑھا لکھا ہے میاں، اچھے اسٹیٹس کی زندگی میاں، کوٹھی بنگلے میں رہتا ہے میاں، باپ کی آمدنی میاں، پھر معاشرے کا 60-70% لڑکا کیوں نشہ کرتا؟
ظلم ہوا اس بچے کے ساتھ، ناانصافی ہوئی اس نوجوان کے ساتھ، ظلم ہوا اس بچے کے ساتھ، ناانصافی ہوئی اس بچے کے ساتھ، اس بچے کو محروم کیا گیا ہے اندر کے انسان کی غذا سے، اسے ایسے ماحول سے محروم رکھا گیا، اس پہ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اسے اندر کے انسان کی غذا نہیں دی گئی، وہ آج تڑپ رہا ہے، اسے غذا نہیں ملی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے یہ روح اندر سے آسمانوں سے آئی ہے نا، اس کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا توانائی صحت مٹی سے، روح آسمانوں سے آیا، اس کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے۔ وہ کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو یاد کیا کرتا ہے وہ سکون کے مزے لیا کرتا ہے، وہ اطمینان کی دولت پایا کرتا ہے، سب کچھ ہے، ایسا لگتا ہے یہ سکون کا پرندہ تھا اڑ کے چلا گیا، سکون کا یہ پرندہ تھا دنیا سے اڑ کے چلا گیا، اور یہ اڑا اس لیے ہے میرے عزیزو، آج کا نوجوان، آج کا بچہ، آج کا مرد عورت محروم ہے، نہ اسے گھر میں، نہ اسے تعلیمی اداروں میں، نہ اسے اپنے دوستوں میں، نہ اسے کسی محفل میں، اسے اندر کے انسان کی غذا نہیں ملتی، پھر وہ سہارا لیتا ہے سکون کا، نشوں کا، دائیں بائیں کی چیزوں کا سہارا، لیکن کب تک وہ سہارا بنے گی؟ وہ تو غذا ہی نہیں ہے، وہ تو اندر کے انسان کی غذا ہی نہیں ہے، تو جسم کی غذا ہے، وہ بھی بہت وقتی، وہ تو ایسے مزہ ہے۔ اگلے دن ہم نیچے بیٹھے تھے، ایک بچہ کہنے لگا گیم کھیلتا ہوں تو میرے دماغ میں تازگی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا بیٹے یار، جو پل کے نیچے بیٹھے ہوتے نا تین چار سر سے سر ملا کر، وہ بھی جب پڑیاں لیتے تو تازگی تو ان کو بھی آ جاتی ہے، تازگی تو ان کو بھی آ جاتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہر بیمار کو کہیں نہ کہیں تازگی سے مل جاتی ہے، مزہ تو خارج کرنے والے کو بھی آتا ہے، مزہ تو خارج کرنے والے کو بھی آتا ہے، لیکن صحت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، صحت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، صحت مند انسان کی غذا کچھ اور ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ ہم خارج کے مزے کے عادی ہیں نا، اس لیے ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس میں بڑی تازگی، دماغ بڑا تازہ ہو گیا، تو پڑیا والا بھی بڑا تازہ ہو جاتا ہے، وہ بھی رستم بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اصل غذا ہے اس اندر کے انسان کے میرے عزیز۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ مجھے آج اس غذا سے محروم رکھا، مجھے وہ ماحول ہی نہیں ملا، نہ بچپن میں نہ بچپن میں، وہ غذا ہی نہیں ملا۔ ایک بچہ آیا کہنے لگا میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں بھی کبھی رات کو سوؤں گا، اور یہاں مزے کی نیند لے رہا ہے، کہا میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجھے بھی کبھی رات کو نیند آئے گی۔ میں نے کہا بیٹے یہ تو چند دن تم اس ماحول میں آئے ہو، اگر پوری دینی زندگی، ایمانی زندگی ایسی بن جائے تو بتاؤ زندگی میں کیا ٹھنڈک آ جائے۔ نیک لوگوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، لیکن سبحان اللہ جب اندر کے انسان کو غذا پوری مل رہی ہو تو ان آزمائشوں کے باوجود اندر کا سکون ختم نہیں ہوتا۔ جیسے گھڑی ہوتی ہے نا، گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، اسے پانی کے گلاس میں ڈال دیں، دائیں بائیں اوپر نیچے پانی، لیکن کہتے ہیں یہ اندر پانی نہیں جاتا، واٹر پروف ہے۔ نیکی کی برکت سے اللہ دل کو غم پروف بنا دیتا، یہاں غم نہیں آتا، یہاں بے چینی نہیں آتی، یہاں بے سکونی نہیں آتی۔ دائیں بائیں اوپر نیچے پانی اندر نہیں جائے گا، واٹر پروف ہے۔ ایسی اندر کے انسان کو جب غذا ملتی ہے یہ ٹینشن پروف ہو جاتا ہے، غم پروف ہو جاتا ہے، یہاں ٹینشن نہیں جاتی، دائیں بائیں تکلیف آتی ہے، اندر سکون ہوتا ہے۔ اور سچ یہ ہے، اللہ بتا رہے، اللہ بتا رہے، جسے دنیا میں یہ سکون مل گیا یہ علامت ہے کہ کل جنت میں بھی اللہ اسے سکون ہی دے۔
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ فرمایا دنیا میں سکون کسے ملتا ہے؟ جس کا کل کا گھر بہت بڑھیا ہے، اسے آج بھی سکون ملتا ہے، اسے آج بھی سکون ملتا ہے۔ تو یہ دل کا سکون اندر کی تازگی کی علامت ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو دولت مل سکتی ہے، عہدہ مل سکتا ہے، ارب کروڑ پتی ہو سکتا ہے، جاگیریں مل سکتی ہیں، قسم خدا کی اللہ کے دشمن اور نافرمان کو دل کا سکون نہیں مل سکتا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ سورج نکلتا ہے، دن کا آنا یقینی ہے، سورج جاتا ہے، رات کا آنا یقینی ہے۔ ہمیں اس سے بھی زیادہ یقین ہے جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے، سب کچھ مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون تو اندر کے انسان کی غذا ہے، وہ دولت سے نہیں ملتی، عہدوں سے نہیں ملتی، گاڑیوں سے نہیں ملتی، فرنیچر سے نہیں ملتی، اسٹیٹس سے نہیں ملتی۔ سکون قیمت اس کی نیکی کی زندگی ہے۔ جب تک اندر کے انسان کو وہ غذا نہیں ملے تو سعادت مند باپ اپنے اولاد کو، دور اندیش ماں باپ جہاں اس کے جسم کے لباس کی فکر، جسم کی راحت کی فکر، جسم کی ضروریات کی فکر، اس سے بڑھ کر بھی فکر کرتے ہیں کہ میرے بچے کو اللہ کی بندگی نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ بندگی نہیں تو ورنہ پھر سراسر شرمندگی ہی شرمندگی۔ جس کی زندگی میں بندگی نہیں پھر سراسر شرمندگی ہی شرمندگی۔ تو میرے عزیزو، ان مقدس گھڑیوں میں اللہ سے عہد کریں کہ جئیں گے اللہ کی بندگی پر، جائیں گے اللہ کی بندگی پر۔ ہاں، یہاں کچھ استاد موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں، بڑے موجود ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے اولاد پر رحم کھائیں، خیر خواہی کھائیں، شفقت کریں، شفقت کریں ان پر، انہیں ایمان کا ماحول دیں، انہیں ایمان کا ماحول دیں، انہیں انسانیت کا ماحول دیں، ان کے اندر کی تازگی کی فکر کریں۔ اس لیے کہ جب اولادیں ماں باپ اللہ کی نہیں بنا کرتی تو ماں باپ کی بھی نہیں رہتی۔ جب یہ اولادیں اللہ کی نہیں رہتی پھر ان کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے دلوں میں ماں باپ کا ادب اور احترام بھی نہیں رہتا۔ ماں باپ، اللہ تو ماں باپ کو اتنی عظمت بخشتے ہیں، فرمایا مجھے راضی کرنا ہے تو پہلے اماں ابا کو راضی کرو، مجھے راضی کرنا ہے تو پہلے ابا اماں کو راضی کرو۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنا کہ عبداللہ میں نے اپنے بوڑھی ماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے کندھے پہ رکھ کے، اور بیت اللہ کے اطراف کے سنگریزے دیکھ رہے ہو، دیکھ میرا پاؤں بھی چھنی ہو گیا ہے، آسمان گرمی پھینک رہا ہے، زمین تانبے کی طرح گرم ہے، اس حال میں اپنے اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، پوچھنا ہے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ کہنے لگے بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اٹھایا تھا اس ایک درد کا بدلہ ساری زندگی یہ خدمت نہیں ہو سکتی۔ ایک نوجوان آیا، کہا عبداللہ میرے باپ زندگی کے بڑے موسم بستر پہ پڑے رہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، گندگی میں نے اٹھائی، کھانا دسترخوان بستر پہ میں نے دیا، باپ چلے گئے، والدہ کی خدمت میری سعادت ہے، میری سپرد ہے، پوچھنا یہ ہے باپ کی خدمت کا حق ادا ہو گیا؟ کہنے لگے بیٹے جب تو چھوٹا تھا تیری ماں گندگی بھی اٹھاتی تھی، سینے سے بھی لگاتی تھی، تو پریشان ہوتا وہ پریشان ہو جاتے تھے، تیرا دکھ ان کا دکھ بن جایا کرتا تھا، تیری بھوک ان کی بھوک ہو جایا کرتی تھی، تیری بیماری ان کی بیماری بن جایا کرتی تھی، نہ جانے تیرے درد سے کتنی راتیں وہ جاگ کے گزار رہے، کتنے دن تکلیف میں گزار گئے۔ بیٹے یہ ساری خدمت تو بھی کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ ماں کو جلدی اٹھا دے، ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ بیٹے کی عمر کو دراز کر دے۔ لیکن یہ بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنا سر کا تاج سمجھے، اپنے لیے جنت سمجھے، اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھے، اپنے گھر کے لیے باعث برکت سمجھے، اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کا وجود اللہ کی رحمت سمجھے، تو میرے عزیزو یہ وہی اولاد سمجھا کرتی ہے جس کے اندر ایمان کی بہار ہو۔
ورنہ تو بھائی نفس پرست اولادیں تو ماں باپ کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی، اپنی زندگی میں سب سے بڑا بوجھ سمجھتی ہیں، اپنی لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت سمجھتی ہیں۔ جب ایمان کی بہار ہوگی تو ماں باپ بوڑھے رحمت سمجھے جائیں گے، نعمت سمجھے جائیں گے، برکت سمجھے جائیں گے، ان کی خدمت سعادت سمجھی جائے گی، انہیں اپنے لیے جنت سمجھا جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملہ کہا، اور جب بات اماں ابا کی آئی 7 جملے کہے، یوں نرمی کے دکھانا، یوں کندھا جھکانا، یوں خدمت کرنا، یوں ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دیکھ اماں ابا کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا، مولا سے کہے اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ ماں باپ تو میرے عزیزو اولادوں کو اندر کے انسان کی غذا دے۔ دنیا میں بھی یہ اولادیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور کل بارگاہ خدا بندی میں بھی آپ کے لیے عزت کا باعث بنے۔ اولاد بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اولاد بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ لوگ فیکٹریوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، کارخانوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، دکانوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، زمینوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور دور اندیش ماں باپ، پیغمبر، ولی، اللہ کے پیارے، روشن خیال، وہ اپنی اولادوں کے دل پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جس کا نفع خربوں سال آتا ہے۔ وہ اپنے اولادوں کے دل پر سرمایہ کاری کرتے ہیں جس کا نفع خربوں سال آتا ہے۔ اپنے اوپر بھی رحم کھائیں، اولادوں پر بھی رحم کھائیں، اور سچ یہ اس قوم پر بھی رحم کھائیں، اپنے ملک پہ بھی رحم کھائیں، اس ملک پہ بھی رحم کھائیں۔ قومیں کا مستقبل نوجوان ہوتے ہیں، نوجوانوں کا آج، اس کی آج درسگاہ دیکھ لیں، گھر دیکھ لیں، اندازہ ہوگا اس قوم کا مستقبل کیا ہے۔ تو اپنے اوپر بھی ہم رحم کھائیں، اولادوں کے بھی خیر خواہی لیں، اس قوم پر بھی رحم کھائیں کہ ان کی تربیت ہو، ان کے اندر کے انسان کو بیدار کیا جائے۔ اور نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں، قرآن حوصلہ دیتا ہے، قرآن حوصلہ دیتا ہے، قرآن غذا دیتا ہے، قرآن ہمارے اندر طاقت بھرتا ہے۔ ایک نوجوان کا ذکر کرتا ہے قرآن، ایک نوجوان کا حوصلہ دیتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے، طاقت دیتا ہے اندر سے۔ ایک نوجوان ہے برائی میں گھر گیا، اور اس برائی کے پیچھے حسن بھی ہے، اس برائی کے پیچھے طاقت بھی ہے، اس برائی کے پیچھے دولت بھی ہے۔ اب بتائیے وہ برائی کتنی طاقتور ہوگی۔ وہ نوجوان برائیوں میں گھر گیا، اس برائی کے پیچھے حسن بھی ہے، اس برائی کے پیچھے دولت بھی ہے، اس برائی کے پیچھے اقتدار اور عہدہ اور منصب بھی ہے، لیکن نوجوان کیا کہتا ہے؟ انہو ربی احسن مثواج، انہو ربی احسن مثواج، انہو ربی احسن مثواج۔ سبحان اللہ، نوجوان کہنے لگا مجھے حیا آتی ہے، جس رب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں اس کی اس نعمتوں میں احسان فراموشی کیسے؟ انہو ربی احسن مثواج، اس محسن کے میں احسان فراموشی کیسے؟ جوانی خطرے میں نا، شباب خطرے میں نا، حسن خطرے میں ہے نا، دولت خطرے میں ہے نا، اعصاب خطرے میں ہے نا، حیا خطرے میں ہے نا، تو ایک لمحے کے لیے سوچ لو یہ سارے نعمتیں دی کس نے ہیں؟ یہ نعمتیں دی کس نے؟ ایک نوجوان دیکھا بالکل صحت مند، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، پتھر مارنے لگا، دماغ کی رگ ہل گئی ہے۔ میرے عزیزو، آج عقل دے رکھی ہے نا، لقمہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ذرا سی رگ ہلا دے پتھر اٹھانے لگ جائے،
پتھر اٹھانے لگ جائے گا نا. ایک نوجوان دیکھا اس کے جسم کے اعصاب کنٹرول ختم ہو گیا. کھڑا کرنے کے لیے پکڑنا پڑتا ہے, چلانے کے لیے پیچھے سے دھکا دینا پڑتا ہے. بتائیے زندگی عذاب نہ بن جائے. چلانے کے لیے دھکا دینا پڑتا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, اعصاب کا کنٹرول نہیں ہے, پکڑ کے روکنا پڑتا ہے. ارے میرے عزیزو, جب شیطانیت حملہ کرے, جب شیطانیت حملہ کرے اور جوانی غلط راہ پہ چلنے لگے, ایک لمحے کے لیے سوچے جس ذات نے یہ حسن, یہ جوانی, یہ خوبصورتی, یہ طاقت, یہ عہدہ دے رکھا ہے, وہ ذات لینے میں دیر نہیں کرتا, لے بھی سکتا ہے, تماشا بھی بنا سکتا. تو وہ نوجوان انہو ربی احسن مسواج, انہو ربی احسن مسواج, تو طاقت تھی, طاقت جو تھی, کہنے لگا اگر اس نے میری ساتھ برائی نہ کی جیل ڈال دوں گی. کہنے لگی جیل ڈال دوں گی اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا. نوجوان حوصلہ دیتا ہے آج کے نوجوانوں کو. نوجوان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, کہنے لگا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ, جیل کی کوٹری برداشت, جیل کی تاریکی برداشت, جیل کا دکھ درد برداشت, جیل کی بھوک برداشت, اپنوں سے جدائی برداشت ہے, جیل کی تاریکی اور اندھیرا برداشت ہے, جیل کی ہر تکلیف برداشت ہے, لیکن گناہ کی تکلیف مجھ سے نہیں ہو سکتی. میں اپنی جوانی خراب کر دوں, شباب داغ کر دوں, اے اللہ جیل چلا جاؤں گا, گناہ نہیں کر سکتا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اللہ کے سامنے کہ اے اللہ جیل چلا جاؤں گا, کال کوٹری برداشت ہے, دکھ درد برداشت ہے, بھوک برداشت ہے, جیل کی سختیاں برداشت ہیں, لیکن جوانی داغدار کر دوں, شباب گندہ کر دوں, حیا بیچ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور ساتھ یہ بھی کہا اے اللہ میں تو کہہ سکتا ہوں, لیکن اگر تیرا فضل شامل حال نہ ہوا میں اس مصیبت سے نہیں بچ سکتا, میں اس مصیبت سے نہیں بچ سکتا. تو یہ ایک نوجوان حوصلہ دیتا ہے, یہ نوجوان حوصلہ دیتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا. حوصلے سے کام لینا بھائی, جوان اتنا کمزور تو نہیں ہوتا, مسلمان اتنا بے بس تو نہیں ہوا کرتا, مسلمان نفس اور شیطان کا اتنا پیروکار تو نہیں ہوا کرتا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا. ہمت سے کام لینا, حوصلے سے کام لینا. مولا سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب تیری نافرمانی نہیں ہو سکتی, اب احسان فراموشی نہیں ہو سکتی. جو ہو سکا سو ہو چکا, اب نہیں ہوگا. یہ عزم کرے نا اللہ کے ساتھ. اور پھر دیکھیے اللہ بھی اللہ, اللہ بھی اللہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کہتا ہے میں بھی پھر بڑی قدر کرتا ہوں, میں بھی پھر بڑی قدر کیا کرتا ہوں. پھر اکیلا نہیں چھوڑا کرتا, پھر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتا, میں بھی پھر بڑی قدر کیا کرتا, میں بھی بڑا نوازا کرتا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جاتا ہے نا پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, اور جو حرام محبتیں اور حرام نسبتیں اور حرام تعلقات اور نجائز تعلقات اور لقمہ حرام, جو ان کو اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے, پھر اللہ اسے حلال کی لذت نصیب فرماتا ہے, پھر حلال کی برکتیں نصیب فرماتا ہے, پھر حلال کی مٹھاس نصیب فرماتا ہے. من کان للہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. تو میرے عزیزو ہمت سے کام لیں, حوصلے سے کام لیں. خوبصورت نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہزادہ شہزادہ, ناز و نعمت میں پلا ہوا, ماں مالدار تھی اور کہہ رکھا تھا عربوں کے مکہ کے تاجروں سے جو قیمتی عطر لے کے آؤ گے پہلے میرے گھر پہ دستک دینا, میرا شہزادہ لگائے گا, پھر بازار میں بیچنا. جوتی پہلے میرے گھر پہ لے کے آنا, پہلے میرا بیٹا پہنے گا, منہ بولے قیمت دوں گی, پھر بازار میں بیچنا. ایسی ناز و نعمت کا پلا نوجوان سبحان اللہ اللہ کے نبی کا غلام بن گیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی, دل کی دنیا بدلی.
ایک دن نوجوان کو اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کے جسم پہ پیوند سے لگے ہوئی ہیں، پیوند لگے ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حالت اور آج کی حالت کا تصور کر کے آنکھوں سے آنسو بھر لائے، آنکھوں سے آنسو بھر لائے، اور پھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اتنی خوشحالی ہوگی، اب تو جسم پہ کپڑے پیوند شدہ ہیں، اس وقت تمہارے پاس اتنی فراوانی ہوگی کہ تمہارے کپڑے، تمہاری دیواریں بھی لباس پہنیں گی، اور تمہارے جسم پہ کپڑے اتنے ہوں گے، ایک صبح پہنو گے ایک شام پہنو گے، دوستوں کے لیے الگ ہوگا، تقریب کے لیے الگ ہوگا، دفتر کے لیے الگ ہوگا، نائٹ سوٹ الگ ہوگا، اتنا تمہارے پاس جسم کی فراوانی ہوگی، اور کھانے کی اتنی فراوانی ہوگی، ایک ڈش اٹھائی جائے گی ایک رکھی جائے گی، ایک اٹھائی جائے گی ایک رکھی جائے گی۔ بیٹھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ خوشحالی ہوگی، خوب بندگی ہوگی، خوب اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا آج کی حالت تمہاری اس سے بہت اچھی ہے، آج تمہارا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس وقت لوگوں کا ایمان تنکوں سے زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو حوصلہ کرنے کی بات ہے، ہمت کرنے کی بات ہے، اور پھر اس نوجوان کو اللہ نے سعادت بخشی۔ یہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلے نوجوان ہے۔ اللہ نے اس پوری مدینہ کی ریاست کی تربیت کی، جس شخص کو سب سے پہلے بھیجا اس نوجوان کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور پورا ماحول بنانے میں ان کا بڑا کردار۔ تو ایک نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، عزم کرنے کی بات ہے، اور یہ نیت کیجئے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، صاف ستھری زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الدین بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، ایک وقت آئے گا دینی زندگی پہ عمل کرنا اجنبی ہو جائے گا۔ اگر کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، دائیں بائیں کے ماحول میں کوئی نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں نظر آئے تو کتنے لوگ اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں، کتنی حیرانگی سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا دین پہ چلنا پھر اجنبی ہو جائے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا فطوبى للغرباء، جو لوگ آج دین کی وجہ سے اجنبی لگیں، اے اللہ تو انہیں خوش خرم رکھنا، اے اللہ تو انہیں خوش خرم رکھنا۔ الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، جب دنیا میرے طور طریقوں کو لباس سے، گھر سے، خوشیوں سے، کاروبار سے، زندگی سے نکال رہی تھی، یہ نوجوان کھڑا ہوا، پھر اس نے میرے طور طریقوں کو زندہ کیا، اے اللہ تو اسے خوش خرم رکھنا، سدا بہار میں رکھنا۔ تو میرے عزیزو اس مقدس رات میں کیا پتہ شب قدر ہو، کیا پتہ شب قدر ہو، تو اللہ سے اس رات کے اندر عہد کر لے، اللہ سے طے کر لے کہ اے اللہ زندگی گزرے گی تیری بندگی بھی گزرے، تیری اطاعت پہ زندگی گزارے، ہم جینا اب اللہ تیری اطاعت پہ چاہتے، اس پہ جینا چاہتے، اس پہ مرنا چاہتے۔ تو اللہ سے عہد کریں، اللہ سے مانگیں، اور میری پچھلی جو زندگی گزری ہے ہاں اس پر اللہ کے سامنے ندامت کے بول بولیں، شرمندگی کے بول بولیں، اس پر اللہ کو منا لیں، اس پہ اللہ کو منا لیں۔ اور سچی بات ہے اتنی جلدی روٹھی ماں نہیں مانتی جتنا جلدی روٹھا رب مان جاتا۔ دنیا کی عدالتیں معاف کر دینا ریکارڈ محفوظ کر دیتی ہیں، کریم مولا ایسا ہے معاف بھی کر دیتا ہے، ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے، کبھی میرے بندے کو پھر اپنے گناہ کو دیکھ کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ایسا کریم داتا ہے میرے عزیز، معاف بھی کر دیتا ہے، ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے شرمندگی سے بچا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو منا لیں اللہ سے، منا لیں اللہ سے، اور اپنے مولا سے فیصلے کروا کے جائیں۔ گھروں کی زندگی بدلنی ہے، بچوں کی زندگی بدلنی ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنی جوانی بچانی ہے، اپنی جوانی بچانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یوں تو بوڑھے کی عبادت بھی
بڑھاپے کے اندر بھی مل جائے تو بوڑھے کے نصیب جاتے ہیں، لیکن جوانی کی عبادت کے کیا کہنے، جب جسم میں قوت اور طاقت بھی ہو، شباب بھی ہو اور برائی بھی قدموں کے اندر ہو، اور پھر یہ جوانی اللہ کی بندگی میں گزرے تو الشاب نشا فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جب جوانی بندہ اپنی اللہ کی بندگی میں لگا دیتا ہے، اللہ پھر اس کو VIP، اسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ بوڑھے کا سجدہ بھی ہے، جوان کا سجدہ بھی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بوڑھے کے مل جائے وہ بھی بڑی سعادت ہے، لیکن بوڑھے کا سجدہ، بڑھاپے کا سجدہ، جوانی کا سجدہ، جوانی کا سجدہ، بظاہر دونوں سجدے ہیں۔ لوہا بھی ایک من ہے، سونا بھی ایک من ہے، بظاہر دونوں ایک ایک من ہے، لیکن قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جوانی کا سجدہ، ہاں کوئی خوش نصیب بوڑھا جوانی بھی اللہ کی خاطر قربان کر دی اور پھر بڑھاپے میں چلا گیا، اللہ اس بڑھاپے کے اندر بھی جوانی کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کو صرف بڑھاپے میں مل گیا غنیمت وہ بھی ہے، لیکن میرے عزیزو ولی بننے کا اصل موسم جوانی کا ہے، ولایت کا اصل موسم جوانی کا ہے۔ شباب، جوانی، قوت، طاقت اور پھر اللہ کی بندگی، ایسے سجدوں پر اللہ رش کیا کرتا ہے۔ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، صحت ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، طاقت ہے، جیب میں پیسہ ہے اور گناہوں کی گندگیاں قدموں میں ہیں، اور پھر پاکیزہ ہے، پھر پاک دامن ہے، پھر باحیا ہے۔ ایک نوجوان دہلی کے اندر ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، ایک نوجوان مسجد میں تھا، اتنے میں ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، خلوت، اندھیرا، چھوٹی سی مسجد، وہ جان بچا کر جیسی اندر آئی، اب باہر نکلیں تو جان کو خطرہ ہے، اندر اکیلی ہے، وہ نوجوان بھی اکیلا ہے، وہ بھی جان بچا کے بیٹھا ہے۔ اتنے میں اس نوجوان نے چراغ جلایا، موم بتی جلائی، بچی کونے میں بیٹھی ہے، بچہ یہاں بیٹھا ہے، کئی گھنٹے گزر گئے ہیں خلوت کے اندھیرے میں، یہ بار بار چراغ کے قریب انگلی کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹاتا ہے، پھر انگلی کرتا ہے، پھر قریب کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ صبح وقت قریب ہوتا ہے، نمازیوں کا آنے کا وقت ہے، وہ نوجوان کہتا ہے تم گھر چلی جاؤ، ابھی باہر گلیوں میں امن ہے۔ اس نے کہا جاتی ہوں، لیکن رات بھر تم یہ چراغ کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ بار بار انگلی کو قریب کرتے، پھر پیچھے کر لیتے، قریب کرتے، پھر پیچھے کر لیتے۔ فرمایا بار بار شیطان مجھ پہ حملہ آور تھا، مجبور ہے نا، یہ خلوت ہے نا، یہ اندھیرا ہے نا، یہ کہاں آواز دے گی، کس کو بلائے گی؟ بار بار مجھ پہ شیطانیت مسلط ہو رہی تھی، تو میں اپنی انگلیوں کو آگ کے قریب کرتا اور اپنے اندر کو سمجھاتا دنیا کی آگ برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو جسموں کو نہیں جلاتی، دلوں کو بھی جلا دیا، اندر تک اس کی رسائی ہے۔ تو میرے عزیزو جوانیاں پاک رکھیں، صاف رکھیں، اس کا ریاکشن ہوا کرتا ہے، ریاکشن ہوا کرتا ہے۔ جہنم کی آگ تو کل کی بات ہے، گناہوں کی دنیا کی آگ بھی جلاتی ہے اور اندر کا سکون ختم کر دیا کرتی ہے، اندر کا چین جلا دیا کرتی ہے۔ گناہوں کا آگ اندر سے آدمی کو جلا کے رکھتی ہے۔ تو آج اللہ نے موقع دیا ہے، بلایا ہے مولا نے، اپنے دربار میں بلایا ہے، اور مولا دربار میں بلاتا ہے نوازنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو خالی ہاتھ نہ جائیے نا، پھر کچھ لے کے جائیے، کچھ لے کے جائیے۔ 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ اکیلے بیٹھے اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے اللہ سے عہد کریں، عہد کریں، اللہ سے عہد کریں، بندگی کا عہد کریں، اللہ کو منا کے جائیں، مزہ آئے گا زندگی کا۔ اب یقین جانے، کل بھی پرسوں ہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے رہا، محسوس کرے گا اس کے روح پہ کوئی گناہوں کا پہاڑ تھا، وہ اتر گیا ہے، اور اپنے اندر سے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا شب قدر آ گئی اور شب قدر ہو گئی اور آج شب قدر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو شب قدر میں جبرائیل امین آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، فجر تک مصافحہ کرتے رہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیسے پتہ لگتا ہے مصافحہ ہوا شب قدر کے اندر؟ تو اس کی علامت یہ ہے دل میں رقت پیدا ہو جائے،
آنسو میں آنسو، آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل رونے لگ جائے، آنسو آئے نہ آئے، دل رونے جائے، طبیعت میں رقت پیدا ہو جائے، طبیعت میں نرمی آ جائے، اندر رونا ہو جائے، یہ علامت ہے کہ اس سے فرشتے نے آ کے سلام کیا ہے، مصافحہ کیا ہے، شب قدر کی دولت اسے مل گئی ہے، شب قدر کی دولت مل گئی ہے۔ تو میرے عزیزو پھر گنوائیں نہیں نا، اس رات کو گنوائیں نہیں، ایک شب قدر مل گئی نا، ایک شب قدر مل گئی، 84 سال سے زائد عبادات آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ بیان کے بعد گھر نہ جائیں، بیان نہیں ہے بھائی، یہ تو میں اس لیے بات کر دیتا ہوں کہ تھوڑی سی شوق دلا دوں آپ کو، رغبت دلا دوں، مصلی پہ بیٹھا دوں، معافی کے لیے تیار کر دوں، ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں، ورنہ یہ رات تو اکیلے بیٹھ کے مانگنے کی ہے نا، بات کرنے کی ہے، ہاں بات کرنے کی ہے اللہ سے۔ اگر گھر جانا ہے تو مصلی پہ بیٹھ، 2 گھنٹے ہی تو ہیں بھائی، 2 گھنٹے ہی تو ہیں، کچھ دیر اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے آہت کریں، اللہ کو منائیں۔ تو میرے عزیزو جائیے گا نہیں، اور اگر جانا ہے تو صرف گھر پہ مصلی پہ جانے کے لیے، وقت ضائع نہ ہو، یہ 2 گھنٹے اللہ کرے ہم اللہ کو دے دیں، اللہ کی بندگی کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ، اللہ کے سامنے مغفرت کے کلمات کہہ کر اللہ کو منا لیں، تو میرے عزیزو پتہ نہیں یہ 2 گھنٹے ہماری ساری زندگی ثواب دیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ کچھ کلمات میں استغفار کے کہہ دیتا ہوں، پھر اکیلے بیٹھے، کچھ یہاں اساتذہ تشریف لائے ہوئی ہیں اسکول کالج یونیورسٹیوں کے، ان سے گزارش ہے کہ نئی عمارت کے پہلے فلور پہ، فرسٹ فلور پہ وہ تمام کے تمام ساتھی جو اساتذہ ہیں وہ وہاں تشریف لے جائے، ان سے تھوڑی سی بات ہوگی، باقی حضرات سارے کے سارے اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ جتنے اساتذہ اسکول کالج یونیورسٹی کے آئے ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے نئی عمارت کے پہلے فلور پہ ان سے تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ، باقی تمام ساتھی اپنی دعاؤں میں لگے رہیں، عبادت میں لگے رہیں۔ کچھ کلمات ہم استغفار کے کہہ دیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سبھی کی بخشش فرما دے، ہمیں سچی ندامت نصیب فرما، اپنی خطاؤں پہ سچی ندامت نصیب فرما، اپنے گناہوں پہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مولا کبھی بھی اپنے در سے محروم نہ فرما، اپنی بندگی سے محروم نہ فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنی اطاعت کا نور نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا فرما، مولا کریم اپنے فضل سے آپ نے بلایا ہے، بٹھایا ہے، اے اللہ اب اپنے در کا ہمیشہ کا بنا لے، ہمیشہ اپنی فرما برداری عطا فرما دے، مولا کریم ہماری اندر کی ظلمتوں کو ختم فرما دے، خلوتیں، تنہائیاں، جوانیاں، مولا بڑھاپے بھی گناہوں کی ظلمت سے سیاہ ہوتے چلے جا رہے، رحم فرما دینا مولا، انہی مقدس گھڑیوں میں ہم سب کو معاف فرما دے، اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، مولا کریم ساری امت کی بخشش فرما دے، ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، بیماریوں سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما دے، اے اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کی ساری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کی ساری امت کی حفاظت فرما، اے مولا کریم جتنی خیریں پیارے نبی نے مانگی وہ ساری خیریں ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، اے اللہ اس رات کی چند گھڑیاں باقی ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ویسی دعا نصیب فرما،
ویسے ذکر نصیب فرما، ویسی نماز نصیب فرما، اے اللہ ویسی اپنی یاد نصیب فرما، ہمیں ان گھنٹوں میں چند گھنٹوں میں اللہ غفلتوں سے بچا، محرومی سے بچا، اللہ اپنے سے دور رہنے سے محفوظ فرما، اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے محفوظ فرما، ایمان اسلام کی بنیاد پر پوری امت کو اے اللہ اتفاق نصیب فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔